عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے کی تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رحمان کے بندے وہ ہے وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے، کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں گزارتے ہیں۔ یعنی رحمان کے بندے وہ بندے ہیں جب لوگ سب سو جاتے ہیں تو یہ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں وقت گزارتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ عبادت میں شب بیداری کا اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ اس لیے کیا گیا، یہ وقت سونے کا، آرام کا ہے، اس میں نماز اور عبادت کے لیے کھڑا ہونا خاص مشقت بھی ہے، اور دوسرا اس میں ریاکاری اور دکھلاوے کے خطرات نہیں ہیں۔ اسی لیے عباد الرحمن کی یہ صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ احادیث میں بھی تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہجد کی نماز کی پابندی کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے سب نیک لوگوں کی، نیک بندوں کی عادت تھی، کیونکہ تہجد کی نماز وہ اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کرنے والی ہے، وہ سیئات کا کفارہ ہے، وہ گناہوں سے روکنے والی چیز یہ تہجد کی نماز ہے۔ اور چوتھی صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات بیان فرمائی ہے، یہ قیام اللیل کے بعد رحمان کے بندے جب دعا ان کی دل سے نکل کر زبان پر آتی ہے وہ یہ ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب ہمارے جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ رحمان کے بندے کی صفت یہ بھی ہے جس طرح وہ اپنے مخلوق کے سامنے عاجزی، انکساری اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اسی طرح اپنے رب کے سامنے بھی نہایت عاجزی اور اختیار کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں انہیں اپنے نیکی پر فخر یا غرور نہیں ہوتے، گھمنڈ نہیں ہوتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں انہیں ہمیشہ خوف رہتا ہے یہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے، ان پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ اختیار کرنے کے باوجود بھی ان کی یہ حالت ہوتی ہے، اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ خوف رہتا ہے۔ ہم کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ان کے حالات یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک عجیب کیفیت کا عالم یہ بھی تھا، فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا اور اس پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کبھی فرماتے کاش کہ میں درختوں پر چہچہاتی چڑیا ہوتا جو چہچہاتی پھر ختم ہو جاتی، لیکن ان پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہ تھے رحمان کے بندے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دفعہ جنت کی بشارت اس دنیا ہی میں ہی دی۔ ان کا کیفیت کا یہ عالم تھا۔
اب سوچے ہمارا کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ویسے آپ کا جسم بہت مضبوط تھا اور قد آور تھا، لیکن جب نماز میں کھڑے ہوتے تو جسم خشیت الہی میں نرم پڑ جاتا۔ ایک مرتبہ آپ کے جسم مبارک پر ایک تیر پیوست ہو گیا، جو نکال رہے تھے وہ نکل نہیں رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے نماز کے نیت باندھنے دو، اس حالت میں تیر نکال لینا۔ یہ تھی رحمان کے بندے جن کو ہمیشہ اپنے عبادت اور کوئی نیک عمل کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رہتا۔ اس کے ساتھ فرمایا انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کے لیے بری جگہ ہے۔ عربی زبان میں مستقر جائے قرار کو کہتے ہیں جہاں انسان کا مستقل ٹھکانہ ہے، اور مقام کا معنی ہے قیام کی جگہ، کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے۔ جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ اگر کسی شخص کا مستقل ٹھکانہ ہو جائے تو اس کی بربادی، رسوائی، ہلاکت کا ذکر ہی کیا۔ اور اتنی بری جگہ ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے قیام ہو تو یہ اپنے تمام ہولناکیاں، سختیاں پوری طور پر ظاہر کر دی جائے گی۔ دنیا میں اس کا برعکس ہے، اگر کوئی شخص مستقل ٹھکانہ ہے تو چند عرصے ٹھہرنے کے بعد وہ اس جگہ سے اکتا جاتا ہے۔ اگر چند ہی گھنٹوں کے لیے اگر وہاں پر اس کا ٹھکانہ ہے، لیکن وہ اس کے اگر وہ جگہ بری بھی ہے لیکن اس کے لیے تفریح کا مقام بن جاتا ہے، لیکن دوزخ اس کا برعکس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے ہمیں پناہ دے۔